دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عورتوں میں خواہش جمع پسند کا شعور پسند کی نفسیات۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ بات کو مکمل طور پر آپ سمجھ سکیں۔ عورتوں میں مرد کے ساتھ خواہش جمع کا بہت زیادہ ہونا ہی خواہش جمع کہلاتا ہے۔ دوران مباشرت مطمئن نہ ہونا اور شدید خواہش کا اظہار اس کی علامات ہے۔ یہ نفسیاتی مرض ہے، جتنا زیادہ کثرت مباشرت ہو اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض مریضہ اس میں پاگل تک ہو جاتی ہیں۔ لیکن جن عورتوں میں یہ مرض نہیں ہے، ان گھریلو عورتوں کی شرم اس کو دبائے رکھتی ہے۔ ان کی 8 گنا خواہش صرف جمع تک ہی محدود رہتی ہے اور مکمل یا کامل جمع کے بعد ان میں خواہش بھی نہیں رہتی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مرد ہی عورتوں کو بار بار متحرک کرتا ہے، اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ نفسیاتی حالت کی تبدیلی سے ہی مرض ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنہیں یہ مرض ہوتا ہے انہیں پھر کوئی مرد مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو خواہش محبت بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ دونوں مرض حقیقت میں دو ہیں، ایک میں مباشرت کی خواہش ہوتی ہے جس کو مریضہ مختلف طریقوں سے غیر قدرتی طریقوں سے ہی ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے جسم میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، جبکہ دوسری مرض یعنی خواہش محبت والی مریضہ اپنی پسند کے ساتھی کے ساتھ ذہنی جسمانی مباشرت کی خواہش ظاہر کرتی ہے، لیکن وہ مکمل طور پر مباشرت نہیں چاہتی۔ خواہش جمع کی مریضہ بھی مرد کے ساتھ مباشرت چاہتی ہے۔ نفسیاتی اور ذہنی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، حقیقی جمع کی خواہش صرف جسمانی ہوتی ہے۔ مرد سے مباشرت کرنا چاہتی ہے، اس لیے خواہش صرف اسی سے ہو سکتی ہے۔ علامات: نوجوانی کے ساتھ ساتھ یہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی خواہش میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک دم بھی ہوتے دیکھا گیا ہے۔ پہلے مریضہ اپنی خواہش کو دبائے رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن بعد میں دماغی توازن برقرار نہ رکھنے کے پر خود کو نہیں روک سکتی۔ مریضہ اکیلے میں رہنے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے تاکہ غیر فطری طریقے سے تصوراتی سکون حاصل کر سکے۔ اسی عورتوں کے دونوں پستانوں اور اندہام دہانی میں دوران خون کی تیزی ہو جاتی ہے، شرمگاہ میں ایک قسم کی خارش اور اندہام نہانی میں ایک قسم کا چپچپا سیلان جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت سے مباشرت کی نہ ختم ہونے والی خواہش سے مجبور ہو کر مریضہ دن رات اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جائز اور ناجائز طریقے اختیار کر کے اپنی پاک دامنی کھو بیٹھتی ہے۔ خواہش جمع کو بھرنے والے کام جیسے فحش فلمیں، گانے، سیکس کی ویڈیوز دیکھنے سے مکمل طور پر گریز کریں۔ اس کی کچھ اور بھی علامات ہیں جیسے کہ سانس میں بدبو، سانس لینے میں تکلیف، بے خوابی، ہر وقت پریشانی، برے خواب آنا، رحم سے ایک قسم کا مواد ملا ہوا خونی جریان اور اس کے ساتھ گندا خون آنا، کمزوری، موشن، ٹی بی وغیرہ، اور آخر میں جسم میں ورم اور بے چینی پیدا ہو کر دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے اسباب: نابالغ عمر سے لے کر نوجوانی کے ابتدائی زمانے تک اور سنیاس یعنی ماہواری بند ہونے تک یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جن عورتوں کے اعصاب مضبوط اور جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں گول بلیوں جیسی ہوتی ہیں اور ان میں بلا کی چمک ہوتی ہے، چہرہ ایک عجیب مسکراہٹ سے بھرا رہتا ہے، پستان بھرے ہوئے اور سخت، چہرہ بڑا، ہونٹ موٹے، دانت میلے اور جن میں خواہش مباشرت کی زیادتی ہو، ایسی عورتوں میں اکثر یہ مرض دیکھا گیا ہے۔ بہت سے بے وقوف شوہر اپنی بیوی کو بھنگ، چرس اور منشیات وغیرہ استعمال کروا کر بیوی کو خوش کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کی بیوی کی خواہش پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور بیچاری خواتین اس مرض کا ہمیشہ کے لیے شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس طریقے سے ایک طرف تو عورت کی خواہش سے جمع آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے، تو دوسری طرف اس عورت سے مباشرت کے نتیجے میں مرد کے اعصاب اور پٹھوں میں کمزوری آنے لگتی ہے، جس کے نتیجہ کچھ دنوں بعد یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنے مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی۔ عورت تو وہی پہلے مرتبہ کی مباشرت کو یاد کر کے مباشرت کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے بدچلن عورتوں کے ساتھ کی وجہ سے شادی سے پہلے ہی مباشرت کے غیر فطری طریقے سیکھ لیتی ہیں اور بعد میں ان کی خواہش پوری نہ ہونے پر اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے امراض سے اس کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اندہام نہانی کے لبوں میں خارش ہونے کی وجہ سے جو عورتیں بار بار شرمگاہ کو کھجاتی ہیں، انہیں بھی سرسراہٹ ہو کر مباشرت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت میکت یعنی پخانے کے سوراخ سے یہ کیڑے نکل کر اندہام نہانی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ناقابل برداشت گرمی سے بے تاب ہو کر تڑپتے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں، جس میں اندہام نہانی میں ناقابل برداشت سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
عورت اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتی اور مباشرت کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ جنسی فلمیں، ڈرامے اور بری محفلیں اس مرض کا سبب بنتی ہیں۔ آئیے اس کا علاج جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اندھام نہانی کو بذریعہ ڈوشت نیم کا پانی یا پوٹاشیم پر میگنیٹ، یہ آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا، کہ ہلکے سیال میں اچھی طرح روزانہ 2-3 مرتبہ دھویا جائے۔ شادی شدہ عورتوں کو کچھ دن کے لیے مباشرت سے پرہیز اور پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مناسب ادویات کے ساتھ قرآنی تعلیم میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پارہ نمبر 7 سورت نمبر 6 الانعام کی آیت نمبر 151 151 پڑھ لیں، اور پارہ نمبر 18 سورت نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 31 ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس مرض کی ساری سمجھ اور علاج آپ کو مل جائے گا۔ مریضہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مریضہ کسی غیر فطری طریقے کو استعمال کر کے اپنی خواہش پوری نہ کر سکے، اور مریضہ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رہنا چاہیے۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔